کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم لم یرتابوا، ایسا ایمان لایا کہ اب اس میں کوئی شک کو نہیں ہے، ثم لم یرتابوا، اللہ نے فرمایا وجاہدوا، اور وہ جہاد کرتے ہیں بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اندر مومن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے اندر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان کے اندر، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان اتر چکا ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سارے منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، یوں کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم جو ہے مطیع اور فرما بردار ہو گئے، ہم نے مخالفت چھوڑ دی۔ یہ کہو ایمان والا تو تب ایمان والا بنتا ہے، جو ہے مسلمان تب مومن بنتا ہے جب ایمان اس کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، جب ایمان اس کے دل کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ بھولیے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کپڑے لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، صرف داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، صرف یہ بات کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اس پر اقرار نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اس پر جو ہے جم نہ جائے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جو ہے ان کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کے ایمان دل کے اندر سرایت کر جائے، ایمان دل میں ہو، تصدیق باللسان بھی ہو اور اقرار باللسان بھی ہو اور تصدیق بالقلب بھی ہو۔ جب قلب سے دل سے بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے سارے احکامات کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے ہر عمل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ غزوہ احزاب میں بہت سارے منافقین نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر جو ہے ایمان کا اظہار کیا، کہنے لگے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم جو ہے جہاد بھی کریں گے، ہم جو ہے زکوٰۃ اور نماز وغیرہ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں ان کی پابندی کریں گے۔ لیکن جب بات سامنے آئی اور جب غزوہ احزاب میں لڑنے کا اعلان ہوا، جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت کیونکہ ان کے دل میں ایمان اترا نہیں تھا، وہ تو صرف زبان سے اقرار کر رہے تھے، وہ تو صرف زبان سے جو ہے اس بات کو پیش کر رہے تھے تاکہ چند امور کا فائدہ حاصل ہو جائے، مال غنیمت اگر کہیں سے مل رہا ہے، مال فے اگر کہیں سے مل رہا ہے وہ حاصل ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایمان والوں کے جو اعلان جنگ کر دیا گیا تھا کہ جو ایمان سے باہر ہے اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ایمان کو مٹانے کی، ان کے خلاف جو ہے یا تو جہاد کے لیے وہ تیار ہو جائیں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں تو پھر ان کو جزیہ دینا پڑے گا، ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اگر یہ ایمان والے ہیں تو ان سے یہ بات کہیے انما المؤمنون الذين قالوا آمنا بالله ورسوله، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، ایسا ایمان کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو، اللہ ایک ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ ہے ایمان۔ اور پھر ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور کیسا ایمان؟ ثم لم يرتابوا، پھر اس میں یہ شک نہ کرے، پھر اس میں جو ہے ان کے سینے میں، ان کے دل میں اس کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ شک کا مطلب یہ ہے رسول کی رسالت میں شک نہ ہو، اللہ کی وحدانیت میں شک نہ ہو، اللہ ایک ہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کی ہونے کا یقین کفار مکہ کو بھی تھا، مشرکین مکہ کو بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ذرا بتائیں اللہ یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب یہ ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے حکم ملا، پھر آپ ان سے پوچھیں گے تو پھر تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ پھر کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے ساتھ تو کچھ دوسرے بھی ہونے چاہیے، یہ جو اللہ کے جو ہے وہ مشیر ہوں، جو اللہ کے یہاں سفارشی بنے، جو اللہ نے کچھ کام جو ہے اپنے دوسرے لوگوں کے جو ہے سپرد کر دیے ہوئے ہیں کہ تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، تیرا کام سفارش کرنا، تیرا کام یہ ہے، تیرا کام یہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر پیدا ہو جائے، ایمان دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور ایمان تب دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت کے اندر شک نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ رسول کی رسالت میں شک نہ ہو، اور جس کو رسالت میں شک ہے وہ بھی اسلام سے باہر ہے، ایمان سے باہر ہے، ایمان میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ کی وحدانیت پر شک ہے یہ بھی اسلام سے باہر ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جو بندہ ان کے اندر بھی شک پیدا ہو جس کے دل کے اندر، وہ بھی پکا مومن نہیں ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کیسا جہاد؟ اللہ نے اسی آیت کے بعد فوراً فرمایا وَجَاهِدُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ، کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے ان مشرکین سے، ان کفار سے جہاد کرو۔ یہ سننے کو تو بہت آسان لگتا ہے، جہاد کیا جائے بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اگر عمل کے لیے کہا جائے تو بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو اپنا مال اپنے ہاتھ پر لے کر نکلنا پڑے گا، اور دوسری اپنی جان جو ہے داؤ پر لگانی پڑے گی، اپنی جان ہتھیلی میں لے کر جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنا پڑے گا۔ تلوار کے سایوں کے اندر جو ہے زندگی کے لمحات گزارنے پڑیں گے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایمان دل کے اندر ہے یا صرف زبان کی رٹ ہے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے پرکھنے کا ایک یہ نسخہ بتایا ہے کہ ان سے یہ حکم دیجیے وَجَاهِدُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ کون؟ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے بغیر شک کے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کریں
جو ہے مال کے ساتھ بھی اور اسی طرح اپنے جو ہے اپنی جان لگا کر بھی۔ تو جب یہ کام ہوں گے اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس ایمان کے اندر اب یہ جو ہے سچے ہیں، اب یہ اس ایمان کے اندر پکے ہیں۔ اور جب تک ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جہاد ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اپنے مال کے ساتھ بھی اپنی جان کے ساتھ بھی۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں، جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار لی جائے، بندوق لی جائے اور پھر فضا کے اندر نکلا جائے اور خون خرابہ کیا جائے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد یہ ہے کہ جہاں اعلاء کلمت اللہ کی ضرورت ہے، جہاں اللہ کے کلمے کو بلند کیا جانا جو ہے علماء جہاں جو ہے بتاتے ہیں، وہاں پر بندہ اپنے مال کے ساتھ بھی اپنی جان کے ساتھ بھی تیار ہو جائے تو یہ جہاد ہے۔ اور جہاد یہ بھی ہے کہ جہاں دین کے کاموں کے اندر جو ہے مال کی ضرورت ہے، بندہ اپنے دل کے رضامندی کے ساتھ وہ مال اللہ کے راستے میں پیش کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَجَاهِدُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی جہاد کرو۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس بات پر بلبلہ انگیز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، جہاد کرنا چاہیے، جہاد جو ہے فرض ہے، لیکن کہاں فرض ہے؟ ہر جگہ جہاد فرض نہیں ہوتا ہے۔ جہاد کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور جہاد یہ فرض کفایہ ہے امت کے اندر۔ جب تک جہاد کا عمل چلتا رہے گا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے سارے احکام کے اوپر پابندی سے عمل کرتے رہو گے تو سر بلند رہو گے۔ آج ہم اگر جو ذلت میں پستی میں جا رہے ہیں، ہر طرح سے مسلمان مقہور ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا، ایک یہ ہے کہ اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ آج مسلمانوں نے اپنے مال سے جہاد کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنے جان کے ساتھ بھی جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر سارے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے دلوں کے اندر وہ جذبہ جہاد پیدا کرو جو بدر میں 313 صحابی لے کر کھڑے ہوئے اور سارے عالم کے اندر اس طرح کا ایک جو ہے وہ اس طرح کا پرچم اسلام کا بلند کیا کہ آج تک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ہر نوجوان، ہر بندہ، ہر ایمان والا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ظلم جو ہے مٹ جائے۔ اور جہاد نام ہے ظلم کو، زیادتی کو مٹانے کا، نہ کہ ظلم اور زیادتی کرنے کا۔ جہاں زمین کے اندر فساد ہو رہا ہو، جہاں زمین کے اندر ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہو، اور جہاں امت کے نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہو، اس قتل عام کو روکنے کے لیے جو ہے جہاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی جوانی دکھانے کے لیے نہ ہو، اپنی طاقت اور ہمت دکھانے کے لیے نہ ہو، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن جب یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے جو ہے فیصلے اتریں گے، اور تم دیکھو گے کہ زمین کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ جہاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی وہ جذبہ پیدا فرمائے جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔